بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر جو مسائل بیان کیے گئے کہ طلاق احسن، طلاق سنت اور طلاق بدعی کے، تو یہ وہ مدخول بہا کے ساتھ وہ معاملہ تھا۔ یعنی عورت اگر ایسی ہو کہ جس سے نکاح کے بعد شوہر نے دخول کر لیا ہو، تو پھر اس کے حق میں احسن یا حسن کی جو صورتیں بیان کی گئی کہ احسن یہ ہے کہ ایک ایسے طہر میں جس میں اس نے وطی نہ کیا ہو، ایک طلاق دے کر چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت مکمل ہو جائے۔ اور طلاق حسن یہ ہے کہ تین طہر میں تین طلاق دے، اس میں اس نے وطی نہ کیا ہو کسی طہر میں، یا ایک ہی طہر میں جو ہے ایک ہی طہر میں تین طلاق دے، اس میں اس سے وطی نہ کیا ہو۔ اور اس کے علاوہ جو طلاق کی صورت ہے وہ بدعی ہے کہ ایک طہر میں اس سے وطی کر لیا، اس میں طلاق دے دے، یا ایک طہر میں تین طلاق مغلظہ دے دے، بائنہ دے دے جس میں وطی کر چکا ہو، یا حالت حیض میں طلاق دے دے۔ یہ صورتیں بدعی کی تھی۔ تو یہ تمام معاملات اس وقت ہے جب کہ عورت مدخول بہا ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ اگر عورت ایسی ہے جس سے ابھی تک دخول ہوا ہی نہیں، تو کیا اس میں بھی یہ ہوگا کہ اگر اس کو طلاق دینی ہے تو پاکی کے ایام کا انتظار کرنا پڑے گا، یا حالت حیض میں اس کو طلاق دے دینا کافی ہے؟ تو اصل میں چونکہ اوپر بیان کی گئی تھی کہ طلاق جو ہے ایک دلیل حاجت کی وجہ سے ہے، اور دلیل حاجت کیا ہے کہ رغبت کا زمانہ ہوتے ہوئے بھی طلاق پر اقدام کرنا، یہ دلیل حاجت ہے۔ اور غیر مدخول بہا جس سے ابھی تک دخول کیا ہی نہیں، وہ کسی بھی حالت میں ہو اس سے رغبت کم نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مدخول بہا حالت حیض میں ہو یا حالت حیض میں نہ ہو، پاکی کے دن میں ہو، تو بھی جو ہے انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلیل حاجت ہر حال میں موجود ہے، حالت حیض میں ہو وہ مدخول بہا، غیر مدخول بہا، یا حالت حیض میں نہ ہو، بہرحال انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی۔ تو دونوں صورتوں میں دلیل حاجت موجود ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں غیر مدخول بہا کو دونوں حالت میں طلاق دینا صحیح ہے۔ لیکن امام ظفر نے فرمایا کہ جیسے مدخول بہا کو حالت حیض میں طلاق دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کا کام ہے، اسی طریقے سے غیر مدخول بہا کو بھی حالت حیض میں طلاق دینا مکروہ تحریمی ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں غیر المدخول بہا یطلقها فی حالت الطہر والحیض، غیر مدخول بہا اس کو مرد طلاق دے سکتا ہے حالت طہر میں بھی اور حالت حیض میں بھی، اور یہ مباح ہے، جائز ہے، خلافاً لظفر رحمہ اللہ، بخلاف امام ظفر رحمہ اللہ کے، وهو یقیسها علی المدخول بہا، یہ اس کا قیاس کرتے ہیں مدخول بہا پر، وهو یقیسها علی المدخول بہا، اور یہ اس پر قیاس، اور یہ اس مسئلے کو یعنی غیر مدخول بہا کو قیاس کرتے ہیں مدخول بہا پر۔ ولنا، اور ہماری دلیل ہے ان الرغبۃ فی غیر المدخول بہا صادقۃ، غیر مدخول بہا میں رغبت جو ہے وہ باقی ہے، صادق ہے، لا تقل بالحیض، جو حیض سے بھی کم نہیں ہوتی ہے، ما لم یحصل مقصود منہا، جب تک کہ شوہر کا مقصود اس سے حاصل نہ ہو جائے، وفی المدخول بہا تتجدد بالطہر، اور مدخول بہا میں جو رغبت ہے وہ طہر سے نہیں ہوتی ہے۔ ایک بار جس سے وطی کر چکا ہے، اب طہر کے ایام میں ایک بار وطی ہو جائے تو پھر اس سے رغبت کم ہو جاتی ہے۔ قال وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغْرٍ أَوْ كِبْرٍ، یہاں سے ایک تیسرے مسئلے کی تیسری نوعیت بیان کر رہے ہیں کہ مدخول بہا، غیر مدخول بہا، یہ معاملہ ہو گیا کہ جب ان دونوں قسم کی عورتوں کو حیض آتا ہو تو یہ سارے مسائل بیان کیے گئے۔ اب فرض کیجئے کہ کچھ عورتیں ایسی ہے اس زمانے کے اعتبار سے، چونکہ ابھی یہ صورتیں جو ہے وہ کالعدم ہے، نادر صورت ہے کہ بیوی جو ہے اتنی چھوٹی ہے کہ جس کو بھی حیض ہی آنا شروع نہیں ہوا، یا اتنی بڑی عمر کی ہو گئی ہے کہ جس کا حیض آنا بند ہو گیا، آئسہ ہو گئی ہے، تو صغیرہ اور آئسہ کو اگر کوئی طلاق سنت دینا چاہے تو کیسے دیں گے بھائی؟ طلاق سنت کی صورت تو یہ ہے نا کہ حیض گزر جائے اور پھر جو ہے ایک طہر میں اس کو طلاق دے پھر چھوڑ دے، پھر دوسرے طہر میں ایک طلاق دے پھر چھوڑ دے، پھر تیسرے طہر میں ایک طلاق دے پھر چھوڑ دے۔ یہاں تو ان کو حیض آتا ہی نہیں ہے، تو طہر کا ایام کیسے متعین کریں گے؟ تو ہمیشہ پاکی کے ہی ایام ہیں، تو اس کو طلاق سنت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغْرٍ أَوْ كِبْرٍ، اگر کوئی عورت صغر کی وجہ سے یعنی صغیرہ ہونے کی وجہ سے یا کبیرہ ہونے کی وجہ سے حائضہ نہیں ہو رہی ہے، فَأَرَادَ أَن يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ، تو پھر وہ ارادہ کرے کہ اس عورت کو طلاق دے تین للسنتی،
سنت کے وقت کے مطابق، لام جو وقت کے لیے یہاں پہ وقت سنت کے مطابق ہے نا، تو طلقها واحدۃ تو اس کو ایک طلاق دے، فاذا مضى شہر پھر جب ایک مہینہ گزر جائے طلقها اخرى اس کو دوسری طلاق دے۔ مہینہ کو یہاں پہ حیض کے قائم مقام کیا جا رہا ہے، فاذا مضى شہر طلقها اخرى پھر جب ایک مہینہ گزر جائے اس کو دوسری طلاق دے، لأن الشهر في حقها قائم مقام الحیض، اس لیے کہ مہینہ ایسی عورتوں کے حق میں جس کو حیض ہی نہیں آتا ہے، یعنی بچپن کی وجہ سے یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، تو مہینہ اس کے حق میں حیض کے قائم مقام ہے۔ دلیل قال اللہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے واللائی یئسن من المحیض الی ان قال واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جو حیض کے سبب حیض سے مایوس ہو چکی ہے، اور آگے یہاں تک ہے قول، اور وہ عورتیں جن کو حیض ہی نہ آتا ہو۔ والاقامۃ فی، یہ آیت مکمل کسی کو یاد ہے؟ واللائی، یہ کسی کو دھیان میں ہے کہ یہ آیت مکمل پڑھیے؟ چلے دیکھ لیجیے گا۔ تو اس میں وہ عورتیں جن کو جو حیض سے مایوس ہو گئی عمر کی وجہ سے، یا جن کو حیض ہی نہیں آتا ہو، ان کی عدت مہینے سے ہوگی، یہ بیان کیا گیا اس آیت میں۔ والاقامۃ فی حق الحیض خاصۃ حتی یقدر الاستبراء فی حقہما بالشہر، کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ مہینہ قائم مقام کس کے ہے؟ حیض کے ہے، طہر کے نہیں ہے، حیض کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ خصوصی طور پر ایک حیض ہی کے قائم مقام ہے، طہر کے قائم مقام نہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ کہنے پر؟ تو آگے اس کا ثمرہ کہتے ہیں والاقامۃ فی حق الحیض خاصۃ، اور اقامت، یہ جو اقامت ہے یعنی مہینے کو قائم مقام کرنا، یہ خاص کر حیض کے حق میں ہے، یہاں تک کہ حتی یقدر الاستبراء فی حقہما بالشہر، یہاں تک کہ ایسی دو عورتوں کے حق میں استبراء مہینے سے متعین ہوتا ہے۔ استبراء کیا ہے؟ استبراء ایک طریقہ کار ہوتا تھا پہلے کہ جب دوسرے کی لونڈی خرید کر کے کوئی نیا مالک لاتا تھا تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ پہلے مالک کے سے حمل سے تو نہیں ہے نا، تو اس سے استبراء کرایا جاتا تھا۔ استبراء کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مہینہ جو ہے اس کو مطلب اس سے وطی نہیں کی جاتی تھی، اور دیکھا جاتا تھا کہ اس کو کم سے کم حیض تو نہیں، حیض آ گیا کہ نہیں آ گیا، ہے نا۔ تو حیض آ گیا، حیض آنے تک انتظار ہوتا تھا، حیض آ گیا تو حیض آنا اس بات پر دلیل ہو جاتا تھا کہ اس کو حمل نہیں ہے۔ لیکن اگر بچی آئی یا بڑی عمر کی عورت آئی جس کو حیض ہی نہیں آ رہا ہے، تو اب اس کو کیسے چیک کریں گے کہ اس کو حمل ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا؟ تو اس کو چیک اس طرح کیا جاتا تھا کہ ایک مہینہ جو ہے اس سے استبراء کیا جاتا تھا، تاکہ اس مہینے میں کچھ اثر ظاہر ہو جائے کہ جہاں سے آئی ہے وہاں سے اس کو حمل تو نہیں ہے۔ تو استبراء کے حق میں مہینے سے ہی اس کا استبراء کیا جائے گا۔ وہ بالحیض، اور استبراء حیض سے ہوتا ہے، لا بالطہر، طہر سے نہیں ہوتا، کیونکہ استبراء حیض سے اس لیے ہوتا ہے کہ حیض بند ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا، طہر سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے خصوصی طور پر اس جو ہے مہینہ کس کے قائم مقام ہے؟ حیض کے قائم مقام ہے۔ ثم ان کان الطلاق فی اول الشہر تعتبر الشہور بالاہلہ، پھر یہ تفصیل ہے کہ مہینہ جو کہہ رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، مہینے کی 29 تاریخ کو، مثال 30 تاریخ کو یعنی آخری دن طلاق دیا ہے نا، طلاق دیا تو ٹھیک ہے، وہ مہینہ جو ہے 29 اور 30 کا حساب سے چلے گا، ہمارے حساب سے عربی حساب سے قمری مہینہ، اور یہاں قمری مہینہ ہی مراد، جو بھی مسائل شرع میں مہینہ بیان کیا جاتا ہے اس سے مراد جو ہے قمری مہینہ ہے، شمسی مہینہ نہیں، جس کی تاریخ مغرب ہوتے ہی بدل جاتی ہے۔ تو اب اگر کسی نے پرفیکٹ جو ہے 29 یا 30 مہینے کے آخری دن طلاق دی تو پھر مہینے سے اس کی عدت گنی جائے گی چاند کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے سب کے نزدیک۔ اور اگر بیچ میں جو ہے طلاق دیا، مثال کے طور پر 15 تاریخ کو طلاق دیا، شوہر نے مرد کو، عورت کو 15 تاریخ کو طلاق دیا، تو اب جو ہے مہینہ کیسے گنیں گے؟ ٹھیک ہے، مہینہ کیسے گنیں گے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے تفریق کی صورت میں بھی اور حق عدت کی صورت میں بھی، یعنی تفریق ہو یا عدت ہو، دونوں صورتوں میں مہینہ جو ہے دونوں صورتوں میں ایام سے مہینہ گنیں گے۔ ایام سے مراد یہ ہے کہ جو ہے کیا کریں گے کہ ادھر سے 15 دن لے لیں گے، یعنی 15 تاریخ کو ہوا نا، تو جتنے ایام مہینوں کو مکمل ہونے لیں گے اس کو لے لیں گے، اور پھر آگے کے ایام کا جو ہے پورا نکال لیں گے، 30 مکمل کرنے کے لیے
30 مکمل کرنے کے لیے یہ 15 تاریخ کو طلاق دیا، 15 سے مہینہ گزر جانے دیں گے، جیسی چاند دکھے گا تو یہ 15 دن کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ، یہ جو 29 یا 30 کا چاند ہو رہا ہے اس حساب سے 2 مہینے گزر گئے، لیکن تیسرا مہینہ مکمل کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ یہ 15 دن اور آگے کا جو ہے 15 دن مکمل کر لیں گے عورت، اس طرح سے 3 مہینے مکمل ہو جائیں گے۔ اور صاحبین کے نزدیک کیا ہے، اچھا معاف کیجئے، امام اعظم کے نزدیک 90 دن مکمل کیے جائیں گے ایام سے، نا الٹا میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ایام سے امام اعظم کے نزدیک جب طلاق دیا وہاں سے لے کر کے عدت مکمل ہو گئی، 3 مہینہ اس کا مکمل ہو گیا، یہ کیسے سمجھا جائے گا جب 90 دن مکمل پورے ہو جائیں گے۔ اور صاحبین نے یہ کہا جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ اس میں بھی جو ہے نا پہلا مہینہ جو بیچ درمیان والا ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد اس کو کیا کریں گے، اس کو جو ہے جوڑ کر کے مکمل کر لیں گے، اور بعد کا مہینہ 29 اور 30 کے حساب سے ہوگا، 29 کا مہینہ 29، 30 کا مہینہ 30 کے حساب سے ہوگا۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ وہ ان کان فی وسطی، اور اگر درمیان میں طلاق ہو فبالایام فی حق التفریق، تو حق تفریق میں ایام سے اس کا شمار ہوگا، یعنی کتنے 90 دن ہوں گے بیچ میں۔ وفی حق العدت کذالک، اور حق عدت میں بھی اسی طرح ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، یعنی ٹوٹل 90 دن گزارے گی عدت۔ وَإِنَّهُمَا، اور صاحبین کہتے ہیں یکمل الاول بالأخیر، یکمل الاول بالأخیر، پہلا جو مہینہ ہے وہ آخر سے مکمل کیا جائے گا، والمتوسطان بالاحلہ، اور بیچ کے جو 2 مہینے ہیں چاند سے، جیسے میں نے سمجھایا کہ مثال کے طور پر 15 تاریخ کو طلاق دیا تو 15 تاریخ سے لے کر جو ہے فرض کیجئے 29 کو چاند نکل آیا، تو اب کیا کریں گے، یہ اس کو ہاتھ میں جوڑ کے رکھ لیں گے، اب اس کے بعد جو ہے مہینہ مکمل کریں گے چاند کے حساب سے، 1 پھر 29 2 پھر 29، اب یہ 29 دن کتنے ہو جائیں گے، تھوڑے ایام کم ہو جائیں گے، اگر 2 مہینہ 29 کے ہوئے، 2 مہینے 29 کے ہوئے تو 29 دن 58 ہو گئے، اور اب پہلے 15 دن گزار چکا ہے وہ، اب آگے جو ہے 15 دن اور مکمل کریں تو 30 یہ ہو گئے تو 88 دن میں جو عدت اس کی مکمل ہو جائے گی۔ کن کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک۔ تو صاحبین کے نزدیک جو ہے 90 دن نہیں پورے ہوں گے، ہاں 90 دن کب پورے ہوں گے جب 30 کا دونوں مہینہ ہو جائے، اور یہ جو پہلے کی جو بیچ کے بقیہ ایام بچے کچھے اس کو مکمل کرنے کے لیے 30 دن کرنے پڑیں گے، تو اس طرح 90 دن ان کے نزدیک بھی ہوں گے، لیکن ہر صورت میں 90 دن نہیں ہوں گے، 29 کا دونوں مہینہ ہو جائے تو 88 دن یا پھر 79 دن، 79 کیا بولتے اس کو، 89 دن مکمل ہوں گے۔ تو وَإِنَّهُمَا يُكَمَّلُ الْأَوَّلُ بِالْأَخِيرِ، ان کے نزدیک پہلا مہینہ آخر سے مکمل کر لیا جائے گا، وَالْمُتَوَسِّطَانِ بِالْأَحِلَّةِ، اور بیچ کے جو 2 مہینے ہیں وہ چاند سے، وہی مسئلۃ الاجارات، اور یہ اجارہ کا مسئلہ ہے۔ اجارہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ میں آپ کا مکان 3 مہینے کے لیے لیتا ہوں، اگر درمیانے سال میں لیا تو امام اعظم کے درمیانے مہینے کے بیچ میں لیا تو امام اعظم کے نزدیک مکمل 90 دن 3 مہینے ہوں گے، اور صاحبین کے نزدیک 88 دن میں 3 مہینے ہو سکتے ہیں۔ کیسے کہ 15 تاریخ کو لیا تو 15 سے لے کر کے اس مہینے کے چاند ختم ہونے تک اور دوسرے مہینے چاند نکلنے تک یہ ایام پلس کر کے رکھ لیں گے، اس کے بعد 29 کے 2 مہینے آئے تو 29 دنی جو ہے 58 ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 30 دن مکمل کریں گے یہ مہینے کا، یعنی 15 دن اس کا اور 15 دن اگلے مہینے کا، لاسٹ والے مہینے کا مکمل کریں گے تو 88 دن ہی 3 مہینے کے لیے ہو جائے، 3 مہینہ ہو جائیں گے۔ تو یہ اجارہ کے مسئلے کا اختلاف ہے۔ قال ماتن نے فرمایا وَيَجُوزُ أَن يُطَلِّقَهَا وَلَا يَفْصُلُ بَيْنَ وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ، اور یہ بھی جائز ہے کہ عورت کو طلاق دے، یعنی جس کو حیض نہیں آتا ہے نا، حیض نہیں آتا ہے اور صغر کی وجہ سے یا کبر کی وجہ سے، اس کو طلاق دے، وَلَا يَفْصُلُ بَيْنَ وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ، اور اس کے اور وطی کے درمیان، اس کے وطی اور اس کے طلاق کے درمیان زمانے سے کوئی فرق نہ کرے، یعنی 1 مہینہ کا کوئی معاملہ نہ کرے۔ وقال ظفر، اور ظفر نے فرمایا یفصل بینہما بشہرین، دونوں کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ کرے، طلاق سنت دینا چاہتا ہے، تو لقیام ہی مقام الحیض، کیونکہ مہینہ حیض کے قائم مقام، ولأن الجماع تفتر الرغبت، اور اس لیے کہ جماع سے اس کی رغبت کم ہو جائے گی، وانما تتجدد بزمان، اور زمانے سے نہیں ہو جائے گی، وہ الشہر، اور وہ کچھ زمانہ جو ہے اس کے حق میں جس کے حیض نہیں آتا، جیسے حائضہ کے حق میں ایک زمانہ حیض کو مانا گیا، ایسے اس کے حق میں بھی مہینہ مانا جائے گا۔ ولنا، اور ہماری دلیل ہے انہ لا یتوہم الحمل فیہما، کہ ان 2 طرح کی عورتوں میں جو عائشہ ہے جو صغیرہ ہے اس میں حمل کا کوئی
چانس ہی نہیں ہے، حمل کا کوئی وہم نہیں ہے۔ والکراہیۃ فی ذوات الحیض باعتبار ہی، اور حائضہ عورت میں جو مکروہ تھا اس طرح کی طلاق دینا، یعنی وطی کرنے کے بعد طلاق دینا جو مکروہ تھا، اسی طہر میں وطی کر لے اسی طہر میں طلاق دے دے، یہ حائضہ کے حق میں مکروہ اس لیے تھا کیونکہ کنفرمیشن نہیں ہو پائے گا کہ حالت حیض حمل میں ہے یا نہیں ہے۔ حالت حمل میں ہوگی تو اس کی عدت لمبی ہو جائے گی، اس لیے وہاں مکروہ تھا، اور یہاں پر تو چانس ہی نہیں کہ حمل ٹھہرے گا، اس لیے دونوں صورتوں میں کراہت نہیں ہے۔ والکراہیۃ فی ذوات الحیض باعتبار ہی، اور ذوات الحیض میں کراہیت جو ہے اسی اعتبار سے تھا، یعنی حمل کی وجہ سے تھا۔ لأن عند ذلك یشبہ وجہ العدت، اس لیے کہ اس وقت یعنی حالت حیض میں حائضہ کیا بولتے ہیں حائضہ عورت کو جس طہر میں وطی کیا اسی طہر میں فوراً طلاق دے دے تو یہ پرابلم ہو جائے گا کہ اس کو حمل ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا۔ حمل ٹھہر گیا تو اب اس کو 9 مہینہ عدت گزارنی پڑے گا، کم سے کم بچے کی عام طور پر جو ولادت ہوتی ہے کم سے کم تو 6 مہینہ، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال جو حمل کی مدت ہے اس کو بھی پڑھیں گے ہم، تو اس میں عدت اس کو لمبی گزارنی پڑے گی۔ لأن عند ذلك یشتبہ وجہ العدت، اس لیے کہ اس وقت جو ہے عدت کی صورت مشتبہ ہو جائے گی۔ والرغبۃ ان کانت تفترض من الوجہ الذی ذکر لیکن تکثر من وجہ آخر تفتر، اور رغبت جو کمی کی بات کی کہ ایک بار وطی کر لے گا تو رغبت کم ہو جائے گی، اس لیے اب طلاق دلیل حاجت کے لیے ایک زمانہ، امام ظفر نے کہا کہ ایک زمانہ چاہیے، یعنی 1 مہینہ چاہیے۔ اس کا جواب کہتے ہیں اور رغبت اگرچہ اس وجہ سے کم ہو جائے گی جس کو امام ظفر نے ذکر کیا کہ ایک بار وطی کر لے گا تو رغبت کم ہو جائے گی، لیکن تکثر من وجہ آخر، لیکن ایک دوسری وجہ سے رغبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ لأنہ یرغب فی وطء غیر معلق، اس لیے کہ مرد جو ہے نا ایسی وطی میں زیادہ رغبت کرتا ہے جو غیر معلق ہو۔ غیر معلق کا مطلب ہوتا ہے ایسی وطی جو حمل کو نہ ٹھہرائے، فراراً عن معون الولدی، بچے کی مشقت سے دور بھاگتے ہوئے، کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ بھی جلدی سے حمل نہ ٹھہرے، بچہ نہ رہ جائے۔ فکانت زمان رغبتی، تو تمام زمانہ اس کا رغبت کا ہی زمانہ ہوگا۔ تو ایسی عورت جس کو معلوم ہے کہ وطی کروں گا تو بھی اس کو حمل ٹھہرنا نہیں ہے، تو اس میں ایک بار وطی کر لینے سے رغبت کم نہیں ہو جائے گی، اس لیے مہینے کا انتظار نہ بھی کرے، فوراً ہی طلاق دے دے تو بھی جائز ہے۔ فصار کا زمان الحبلی، تو یہ حمل کے زمانے کی طرح ہو گیا کہ حمل کے زمانے میں مرد جو ہے وطی کرے تو بھی ٹینشن نہیں ہے، نہ وطی کرے تو بھی ٹینشن نہیں ہے، رغبت اس کی باقی رہتی ہے، کیونکہ اب حمل کے بعد حمل تو ٹھہرنا نہیں ہے۔ وطلاق الحامل یجوز عقیب الجماع، اور حامل کو طلاق دینا جائز ہے جماع کے فوراً بعد، لأنہ لا یؤدی الی اشتباہ وجہ العدت، اس لیے کہ وہ وجہ عدت کے مشتبہ ہونے کی طرف مؤدی نہیں ہے، یعنی وہاں یہ چانس نہیں ہے کہ اب حمل ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا، وہاں تو طے ہے کہ حمل ٹھہرا ہے تو ابھی طلاق دے تو بھی وجہ حمل کی عدت اس کو گزارنی پڑے گی۔ وزمان الحبل زمان الرغبت فی الوطی، اور وطی کے معاملے میں حمل کا جو زمانہ ہے وہ رغبت کا زمانہ ہے، کیونکہ وہاں معلوم ہے کہ میں اس سے 10 بار بھی وطی کروں گا تو لکونہ غیر معلقین، اس لیے کہ وہ وطی غیر معلق ہوتی ہے، یعنی وہ وطی حمل کو ٹھہرانے والی نہیں ہوتی ہے۔ اور یرغب فیہا لمکان ولدہ منہا، یا عورت میں وہ رغبت زیادہ کرتا ہے، کیوں؟ لمکان ولدہ منہا، عورت سے اس کے بچے ہونے کی وجہ سے، اس کا بچہ ہونے کی وجہ سے۔ فلا تقل الرغبت بالجماع، تو جماع سے بھی اس کی رغبت کم نہیں ہوگی، بلکہ محبت عورت سے حالت حمل میں شوہر کو زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں طلاق پر اقدام کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محبت سے بڑھ کر کے اس کے پاس کوئی ایسی وجہ ہے جس سے طلاق دینا چاہتا ہے، تو دلیل حاجت موجود ہو جائے گی، اور جب دلیل حاجت کے ہوتے ہوئے طلاق دے تو کراہیت نہیں ہوتی ہے۔ وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمهم الله، وقال محمد وظفر رحمہ اللہ لا يطلقها للسنة الا واحدا، چونکہ ہدایہ میں اختلافی مسائل جزیات وغیرہ کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، مسائل سمجھنے میں کچھ دشواری ہو سکتی ہے آپ کو، تو یہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ طلاق کا بیان باہر شریعت سے توجہ سے پڑھیے، ٹھیک ہے؟ جہاں طلاق کی قسمیں بیان کی گئی وہاں سے ہی پڑھیے کم سے کم، لیکن پڑھیے، ہونا یہ چاہیے کہ پورا طلاق کا باب پڑھیے، لیکن طلاق صریح کنایہ کے جب بیان آئے گا تو وہ پڑھیں گے، لیکن ابھی کم سے کم طلاق سنت اور طلاق احسن اور طلاق بدعی جہاں تفصیل ہے، میں گروپ میں جو ہے نا وہ صفحہ شیئر کر دوں گا، وہاں سے آپ لوگ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ اب طلاق سنت کی 2 قسمیں بیان کی جا رہی، سنت فی العدد اور سنت فی الوقت، یہ باہر شریعت میں موجود ہے، آسانی کے ساتھ وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ طلاق سنت 2 قسم پر ہے، ایک طلاق سنت فی العدد اور ایک طلاق سنت فی الوقت، یعنی عدد میں طلاق، 1 طلاق دینا یا 2 طلاق دینا یا 3 طلاق دینا، اور ایک ہے وقت میں کہ حالت طہر میں، حالت حیض میں، سمجھ رہے بات کو؟ جماع کرنے کے بعد، جمع کرنے سے پہلے، یہ وقت کے اعتبار سے سنت طلاق کیسے ہوگی اور عدد کے اعتبار سے سنت طلاق کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا، اور عورت کو سنت کے مطابق 3 طلاق دے، یفصل بین کل تطلیقتین بشہر،
یہ تو پڑھ لیا نا بھائی. اچھا ہاں. اور ویطلق، اور ایسی عورتوں کو، ابھی وہ قسم آنے والی ہے، اس طرح کی عورتوں کو جس کو حیض نہیں آ رہا ہے اس کو طلاق دے سنت کے مطابق، یعنی اس وقت کے سنت فی الوقت کے مطابق طلاق دے. 3 طلاق. یفصل بین کل تطلیقتین بشہر، کہ ہر ایک طلاق کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ کرے. امام اعظم کے نزدیک، و ابی یوسف اور امام ابو یوسف کے نزدیک. وقال محمد و ظفر لا یطلق اہل السنت الا واحدہ، اور امام محمد اور امام ظفر نے فرمایا کہ اس کو سنت کے مطابق اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو نہ دے مگر ایک ہی طلاق دے دینا، اس کو سنت کے مطابق طلاق پڑ جائے گی. اگر ایک سے زیادہ دے گا تو سنت کے مطابق طلاق نہیں ہوگی. لأن الاصل فی الطلاق الحظر، اس لیے کہ طلاق میں اصل ممنوع ہونا ہے. وقد ورد الشرع بالتفریق علی فصول العدت، اور شریعت وارد ہوئی ہے عدت کے فصول پر تفریق کرنے کی. والشہر فی حق الحامل لیس من فصولها، اور مہینہ جو ہے اور حاملہ عورت کے حق میں اس کے فصول میں سے نہیں ہے. اس جزیہ کے انشاءاللہ میں